آج کا ٹاپک ہے کہ گاڈلیس ورلڈ یا نیڈ فار گاڈ. کہ ہم دونوں کے آرگومنٹس دیکھیں گے کہ جو سائڈ کہتی ہے کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا کی ضرورت ہے. خدا کے بغیر زندگی کتنی ڈپریسنگ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری ریوائز کراؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ پتہ لگے کہ اس سوسائٹی تک ہم پہنچے کیسے. یہ جو ہائپر مٹیریلسٹک سوسائٹی بن چکی ہے اور جو ویسٹرن سویلائزیشن جن پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے وہ کیسے, ہاؤ کم اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس. ابھی تک جو ہیومن ہسٹری ہے وہ چند ایک سٹیجز سے گزری ہے. وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے سٹون ایج کے بعد برونز ایج کے بعد آئرن ایج آئی, آئرن ایج کے بعد ایگریکلچرل ایج آئی. ٹھیک ہے, یہ ساری ہر ایج کے کچھ اوصاف ہیں, وہ آپ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہسٹری میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر انڈسٹریل ایج آئی. انڈسٹریل ایج جو ہے وہ 18ویں صدی سے شروع ہوئی اور اس کے بعد انڈسٹریل ایج سے بھی نیکسٹ لیول جو ایج ہے وہ ایج آف انفارمیشن ہے, جس کا اس وقت ہم جو ہے وہ حصہ ہے. اس سے بھی جو نیکسٹ لیول اب ایج آ رہی ہے وہ اے آئی کی ایج ہے. ٹھیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل کانشیسنس کی ایج آنے لگی ہے. تو ہر ایج کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں, اپنے سوشل ایشوز ہیں اور اپنے عقائد و نظریات ہیں. ویسٹ کی جہاں تک بات ہے, چونکہ دیکھیں نا جو سویلائزیشن پاورفل ہوتی ہے ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کے سارے اپنے عقائد پوری دنیا میں پھیلائے جائیں, کیونکہ پاور پالیٹکس ہے یہ. مسلمانوں کے پاس ہوگی, مسلمان بھی یہ کریں گے, سیدھی سی بات ہے, اور کرنا چاہیے. تو ویسٹ نے ایک سٹرگل دیکھی ہے اور وہ سٹرگل کب شروع ہوئی؟ 15ویں صدی سے. اس سٹرگل کا نام تھا رینیسنس. نام سنا ہوا ہے؟ رینیسنس میں ایج آف ریزن آئی اور رینیسنس پھر اس کے بعد رینیسنس ایکچولی لیڈ ٹو دی فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن کے بعد بہت سے ازم اور سکزمز کھڑے ہوئے اور اسی کے دوران بیچ میں کارل میکس کا وہ پورا کمیونزم بھی آیا. ٹھیک ہے, اور اسی کے بیچ میں میکس ویبر کا پورا وہ ایک ماڈرنزم کا کانسیپٹ بھی آیا. اسی میں ہربرٹ سپینسر کے کانسیپٹس ہیں جو سوشولوجسٹ تھا. اسی کے دوران جو ہے وہ چارلز ڈارون, اس نے اپنے سروائیول آف دا فٹسٹ تھیوری پیش کی. ٹھیک ہے نا, اور اس نے جو ہے نیچرل سلیکشن کا پورا آئیڈیا پیش کیا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ آل بگین ان 15th century ود رینیسنس. رینیسنس میں ایج آف ریزن جب سٹارٹ ہوئی تو رینیسنس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ تھا دیٹ واز بیسیکلی ماڈرنزم, ماڈرنٹی 16ویں صدی میں. ماڈرنٹی کے بعد 17ویں صدی کو ایج آف ریزن کہا گیا, جس میں بہت سے فلاسفرز آئے, ویسٹرن فلاسفر, بہت سے سوشولوجسٹ کھڑے ہوئے, سائنٹسٹ کھڑے ہوئے, بایولوجسٹ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اپنے اپنے ویوز دینا شروع کی اور سائیکالوجی بھی ایک ایز اے فیلڈ کریٹ ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد 18ویں صدی انلائٹنمنٹ کہلاتی ہے. اگر آپ انلائٹنڈ ماڈریشن بہت ایک لفظ بولا جاتا ہے نا, تو انلائٹنمنٹ الگ سے آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ جا کے کہ انلائٹنمنٹ تھی کیا. اس میں پوئٹس بہت ایکٹیو تھے, ویسٹرن پوئٹس. اس میں پھر ایتھیزم بھی ایکٹیو ہوا. ٹھیک ہے, اس میں سیکولرزم بہت ایکٹیو ہوا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے. اب پوسٹ ماڈرنزم میں لبرلزم ہے, اس میں ففتھ ویو فیمنزم ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں مورل ریلیٹیوزم ہے, اس میں ہیومنزم ہے. یہ سب ازمز اور سکزمز ہمیں پڑھنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بہت ڈھکے چھپے انداز میں ہو سکتا ہے آپ کسی ازم اور سکزم کے قائل ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے. ٹھیک ہے, اور سیلویشن کے لیے بہت ضروری ہے لا الہ الا اللہ. سیلویشن کے لیے اگر تھوڑا سا بھی لا الہ الا اللہ میں کچھ خلل آیا تو پوری لائف کی فلسفی بگڑ جاتی ہے. اس لیے ہم شروع انشاءاللہ لا الہ الا اللہ سے کریں گے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. تو یہ سارے ازمز اور سکزمز صرف جو ہے نا تھیوریز نہیں ہیں, یہ اٹ سیلف ریلیجنز ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ انوسنٹ سی آئیڈیالوجیز ہیں اور بس چند ایک تھیوریز ہیں. نہیں, دے کیری میننگس. پورا ان کا ایک کلچر ہے, ان کی پولیٹیکل فلسفی ہے ایک ایک تھیوری کی, اکنامک فلسفی ہے ایک ایک تھیوری کی. ان پوری تھیوریز کا ایک اوور آل کلچر ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ہم پہ تھوپا جاتا ہے آبویسلی. ٹھیک ہے, تو وہ چند ایک ازمز اور سکزمز کیا ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے نام سنے ہوئے کہ نہیں. نیچرلزم کا نام آپ نے سنا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے. مورل ریلیٹیوزم کبھی سنا ہے کسی نے؟ جو اس وقت بہت ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, موویز میں, ٹی وی سیریز میں, میڈیا بھی انفلوئنس ہوتا ہے ظاہر ہے ان ازمز اور سکزم سے, تھیوریز سے. کارپوریٹ کلچر انفلوئنس ہوتا ہے. اوور آل جو گلوبل ویلیوز بنتی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے وہ ان ازمز اور سکزمز کے مطابق بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا دیزم سنا ہے کبھی؟ دیزم, تھیزم, ایتھیزم, یہ تین مین فلسفیز ہیں نا.
دیسٹ ہوتے ہیں، پھر تھیسٹ ہوتے ہیں اور ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اور ہیومنزم. تو یہ میں آپ کو ایک بہت بیسک انٹرو کرواؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں لگ جائے. یہ جو ہمارے عقائد خراب ہوئے ہیں یہ ایک دم نہیں ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بہت سے کانسیپٹس اور ازمز اور اسکزمز ہیں. اوکے، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دیکھیں نیچرلزم کی. نیچرلزم یہ اسکول آف تھاٹ ہے ان شارٹ بیسیکلی کہ نیچرل فینومینا از دی اونلی ریالٹی. اور یہ رینیسنس کے پیریڈ پہ موومنٹ شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہ سپر نیچرل فینومینا از ناٹ اے ریالٹی. سپر نیچرل فینومینا میں کیا آتا ہے؟ اینجلز، غیب، غیب کی دنیا نا. اللہ جیسے اللہ نے تو قرآن میں کہا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلی کوالٹی ہی ان لوگوں کی یہ بتائی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچرلزم کی جو پوری موومنٹ ہے اس نے تو غیب کو اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق جو چیز ثابت ہوگی. اور سائنٹیفک میتھڈ میں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اینی ون جی؟ آبزرویشن. آبزرویشن سے سٹارٹ ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ. تو ہر وہ چیز جو آبزرو نہیں ہو سکتی وہ اس ریالٹی کے اس سے نکل گئی. ٹھیک ہے، ریالٹی نہیں ہے وہ چیز. وہ چیز ایک خواب ہو سکتا ہے، ایک سپر نیچرل چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو اسی لینس کے ساتھ اسٹڈی کیا جائے گا. نیچرلزم سے پھر آگے ڈارونزم، ایتھیزم، وہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارے جو مین سائنٹسٹ ہیں وہ نیچرلزم کے قائل ہیں. جو ٹاپ کے آپ کہہ لیں اس وقت سائنٹسٹ ہیں، یا جو مین سٹریم سائنٹسٹ ہیں. ٹاپ کے نہیں کہوں گا، مین سٹریم کہوں گا، کیونکہ میڈیا بھی بہت شاطر ہے نا، وہ مین سٹریم کرتا ہی اسے ہے جو نیچرلسٹ ہے. باقیوں کو وہ مین سٹریم کرتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے باقاعدہ اس پہ کرائٹیریاز ہیں. اور آپ کے جو مین مفکرین ہیں ایون پاکستان کے، وہ بھی نیچرلزم کے قائل ہیں. اوکے، چاہے وہ کوئی شاعر ہو بہت بڑا، چاہے وہ کوئی انٹلیکچوئل ہو. جو انسان اسلام کو پڑھے بغیر، یہ یاد رکھیں، ویسٹرن فلسفی کو پڑھے گا وہ نیچرلزم کا ہی قائل ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح کی کلاسز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اسلام کا بتا دیں اور ہم اپنی یوتھ کو ایک تعارف کروا دیں ان فلسفیز کے بارے میں، ازمز اور اسکزمز کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد دیزم. دیزم جو ہے یہ کیا بلیف ہے؟ یہ ہے اٹ از اے بلیف ان گاڈ. گاڈ پہ بلیف کرتا ہے ایک دیسٹ. اور دیزم کب چلی تھی؟ یہ 17 سینچری میں چلی تھی، رینیسنس کے بعد. اور یہ اس دور کے ماڈرن لوگ تھے جو ذرا تھنکرز ٹائپ لوگ تھے، اور ان کے پاس کچھ ریزنز بھی تھی دیسٹ ہونے کی. جب انہوں نے بائبل میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو ریسسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، یا انہوں نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی کہ جو نان سائنٹیفک چیزیں، اور بائبل میں بہت سی مسٹیکس ہیں ٹو بی آنیسٹ. بلکہ گورا آپ کو پتا ہے کنفرم جب بائبل پڑھتا ہے تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہضم نہیں ہوتی یہ چیزیں کیسے لکھی ہوئی ہیں بائبل میں. اینی وے، تو انہوں نے جب پھر پوپ اور چرچ کے مظالم بھی دیکھے، ہیومن ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی دیکھی. ٹھیک ہے نا، پوپ اور چرچز نے بہت مظالم کیے. کنگ شپ ہوتی تھی ویسٹ میں، اور کنگ پوپ کو اپنے انڈر کر لیتا تھا اور پوپ کو خرید کے پوپ سے اپنی مرضی کے فتوے دلواتا تھا. ٹھیک ہے، دس از بیسکلی آل ان آل جو ویسٹرن ایک تاریخ ہے. اس کے ریئیکشن میں، اس کے نتیجے میں یہ موومنٹس نکلی ہیں زیادہ تر. اوکے، فیمنزم بھی دیکھ لینا اسی کے ایک نتیجے میں نکلی ہے کہ عورتوں کو وہاں رائٹس ملے ہی نہیں، نہ ووٹنگ کا رائٹ ملا، نہ انہیں پراپرٹی بنانے کا رائٹ ملا، وغیرہ وغیرہ. تو دیزم ایک موومنٹ کھڑی ہوئی، اور دیس نے کہا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ خدا ضروری نہیں کوئی سپر نیچرل بینگ ہو، وہ نیچر بھی ہو سکتی ہے، وہ خدا یونیورس بھی ہو سکتا ہے، وہ خدا انرجی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خدا ایسا خدا نہیں ہے کہ جو کنٹرول کر رہا ہے ہیومن بینگز کو. وہ خدا ہے کہ جس نے کائنات بنائی. کریٹر پہ ہم بلیف رکھتے ہیں، کائنات بنائی، کائنات بنا کے چھوڑ دی، یعنی کہ اب انسانوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو یہ دیزم ہے. اور دیس کا جو پہلا پلر ہے، جیسے ہمارا ایک پلر ہے نا، پہلا پلر کیا ہے؟ توحید. دوسرا پلر، ٹھیک ہے، تیسرا پلر، سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کا پہلا پلر ہے ہیومینٹی. اوکے، تو یہ جو نعرہ ہے نا، ہیومینٹی از دی اونلی ریلیجن، از دی بیسٹ ریلیجن، یہ دیزم کا نعرہ ہے. اوکے، ہمارا اس میں کاؤنٹر کیا ہے؟ ہمارا اس میں کاؤنٹر یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، 70 شاخیں ہیں ایمان کی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو نچلی ترین شاخ ہے وہ یہ ہے کہ تم روڈ پہ جا رہے ہو اور تمہیں ایک رکاوٹ نظر آئی، یا ایک وہ جو ہے ٹری کی برانچ پڑی نظر آئی، اس کو سائڈ پہ کر دو. یہ اس کا لویسٹ تقاضا ہے ایمان کا.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی لوئسٹ تقاضا ایمان کا. آپ کہتے ہیں ہیومینٹی تو پیک ہے ریلیجن کی, ہم کہتے ہیں تو لوئسٹ تقاضا ہے. مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا ہیومن بینگ نہیں ہے. اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی جو ہائیسٹ شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کو جان لینا. اور اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے, نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, زیادہ بڑی نیکی کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی لگاؤں, اس کو اخلاقیات سکھا دوں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو کوئی فائدہ پہنچا دوں دنیاوی, اس کو کوئی جاب لگوا دوں, یا اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اسے اس کی بچھڑی ہوئی ماں سے ملوا دوں. کیا خیال ہے؟ واٹ از مور بیٹر؟ obviously. تو خالق بالکل اسی طرح اللہ, وہ تو خالق ہے نا, اس کا ماں سے بھی بڑھ کے. تو میری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ میں اس کو خالق کا تعارف کرواؤں, کیونکہ مجھے خالق کا تعارف الحمدللہ ہے. تو ہم اس نیت سے, یہ ہمارا بیسک ریزن ہے دعوت دینے کی, اور نبوی طریقہ ہے کہ لوگوں کو تعارف کراؤ ہو از اللہ, اور ان کے خالق سے ملواؤ, ٹھیک ہے جی. تو دیز ہم بیسیکلی, ان کے جو پہلا پلر ہے وہ ہیومینٹی ہے, اینڈ دے سے کہ دا بیسٹ فارم آف ورشپ از ٹو ڈو گڈ فار ادرس. اور اس سوچ کے آپ کو بہت بڑا لکھا طبقہ ہماری سوسائٹی میں ملے گا جو کہتے ہیں نماز وغیرہ تو کوئی فرض فرض نہیں ہے, باتیں ہیں مولویوں کی بنائی ہوئی, ٹھیک ہے نا. اصل میں دین ہے لوگوں کی خدمت کرنا, بس خدمت خلق کرنا, اور حقوق العباد, بس دیٹس اٹ, یہ دین ہے. تو یہ آدھا دین ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ان کلیئر کٹ قرآنی آیات کا انکار ہے جہاں پہ نماز کو فرض قرار دیا گیا, یا نماز کے بارے میں پنشمنٹس بھی بتائی گئی جو چھوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیزم از ناٹ دا ٹرو کنسیپٹ آف ہاؤ اے مسلم شوڈ بی. لیکن دیسٹ آپ کو بہت نظر آئیں گے اس سوسائٹی میں بھی, گوروں میں تو بہت ہی نظر آئیں گے, لیکن ہمارے ہاں بھی میجورٹی آپ کہہ لیں جو ایون ہائی پوسٹ پہ ہوں, میں بھی لوگ, انہیں آ جا کے دیسٹ ہی بننا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیزم کا نعرہ بڑا اسٹرانگ ہے کہ ہیومینٹی از ایوری تھنگ. تو ہمیں بھی اسمارٹلی کھیل کے یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلام میں ہیومینٹی بیسک ہے, ون کلاس ہے, اس کے بعد بہت کچھ آتا ہے, ہیومینٹی سے آگے کی بہت سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں سب سے اوپر کی جو ہے وہ شاخ ہے کہ خالق کو جان لینا. اوکے, اس کے بعد تھیزم. تھیزم جو ہے یہ بلیف ان گاڈ ہے, مسلمان تھیسٹ ہے. تھیسٹ جو ہے وہ ریولیشن سے لیتے ہیں انسٹرکشن, دیسٹ جو ہے وہ نیچرل فینومینا سے لیں گے, یا سائنٹیفک ریزننگ سے لیں گے, یا آبزرویشن سے لیں گے, یا کولیکٹیو کانشیسنیس سے لیں گے. کولیکٹیو کانشیسنیس کیا ہے؟ یہ انسانوں کی ایک کولیکٹیو کانشیسنیس ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ, جو ٹرانسفر ہوتی ہے تھرو جینز, اور لوگ خود ہی یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو کولیکٹیو کانشیسنیس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیس کے جو وہ ان کے مطابق جو بلیفس ہیں وہ ریولیشن نہیں ہے, کہ ریولیشن پہ ہم ریلائی نہیں کریں گے, ہم ریلائی کریں گے ہیومن عقل پہ, ریشنلٹی پہ, نیچرل فینومینا پہ, یعنی نیچرلزم ایک حد تک, اور ظاہر ہے کہ آبزرویشن اور جو ایکسپیرینسز ہیں اور کولیکٹیو کانشیسنیس ہے. تھیسٹ اور دیسٹ میں فرق یہ ہے کہ تھیسٹ جو ہے وہ وحی کے قائل ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسے کرسچنز تھیسٹ ہیں, کیونکہ کرسچن جو ہے وہ بائبل کو ریولیشن سمجھتے ہیں, اور مسلمان بھی تھیسٹ ہے, اور جیو بھی تھیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں تو ایتھیزم ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ بیسکلی ایتھیزم کیا ہوتا ہے. ایتھیزم خدا کا انکار ہے سیدھا سیدھا, اور ایتھیزم کے قریب قریب ایگنوسٹسزم ہے. ایگنوسٹک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے فرق نہیں پڑتا, مے بی ہو مے بی نہ ہو بٹ آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے, یہ ایگنوسٹک ہے. یا وہ کہ میں بیچ میں ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی خدا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی تھن لائن ہے آپس میں دیزم کی اور جو ایگنوسٹسزم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. اسی لیے دیکھیں کتنا ضروری ہے اسلام کو آل ان آل پڑھنا, ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو اپیرنٹلی کوئی بندہ اسلامک اسپیکر ہو لیکن اندر سے دیسٹ ہو سکتا ہے نا, دیزم کا قائل ہو, اور آپ کو ایسی ایسی باتیں پتہ لگ رہی ہوں کہ اصل میں تو ہائیسٹ فارم آف ورشپ ہیومینٹی کے کام آنا ہے, بس دیٹس اٹ, اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. دین ہے ہی یہ سارا کا سارا. ہم بھی کہتے ہیں دین میں مین مقصد ڈیفینیٹلی لوگوں کے کام آنا ہے, اٹ از اے ویری 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 ہیوج پورشن آف آر دین, اور ڈیفینیٹلی کریکٹر بلڈنگ ہے, ڈیفینیٹلی نکھارنا ہے سوسائٹی کو. لیکن یو کانٹ سے کہ ریولیشن کی ضرورت نہیں ہے, یا یو کانٹ سے کہ ورشپ کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کے بارے میں آپ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کریں. تو یہ ہمارا اختلاف ہے. اور لاسٹلی ہیومنزم.
ह्यूमनिज्म बेसिकली 19वीं सदी की एक फिलॉसफी है, और ह्यूमनिज्म के मुताबिक इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, इट इज एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीजन एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, रिकॉग्नाइजिंग दैट मॉरल वैल्यूज आर प्रॉपरली फाउंडेड ऑन ह्यूमन नेचर एंड एक्सपीरियंसेस अलोन। यानी जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की डिबेट क्या है? सब्जेक्टिव चीज वो होती है जो वक्त के साथ चेंज हो सकती है और जिसकी कोई ऑथेंटिक एज सच सोर्स नहीं है, और हर बंदे के मुताबिक वो डिफरेंट डेफिनेशन रखेगी, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चीज होती है कि रिगार्डलेस ऑफ पर्सन, वो चीज किसी सोर्स से डिफाइंड है ऑलरेडी, रिगार्डलेस वो बंदा गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, यूरोपियन है, कोई भी है, उसमें वही चीज अप्लाई होगी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सोर्स। तो वही और इस्लाम ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है। जब इस्लाम में औरत के लिए हिजाब है वो ऑब्जेक्टिव सोर्स से आ रहा है, वो कुरान की सूरह नूर से और सूरह अज़ाब से आ रहा है, और वो चेंज नहीं होने वाला। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हिजाब नहीं होना चाहिए, या कोई ये नहीं कह सकता मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नमाज की खैर, कोई बात नहीं, ना भी पढ़ो तो खैर है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स ओके। तो हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। अब ये जो ह्यूमनिज्म है ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस अलोन विल डिसाइड थिंग्स, और इसी का ब्रेन चाइल्ड, इसी का आप कह लें काका, वो मॉरल रिलेटिविज्म है। मॉरल रिलेटिविज्म मोरालिटी की पूरी थ्योरी है। वो ये है कि मोरालिटी रिलेटिव है, हर बंदे के लिए सही और गलत की डेफिनेशन डिफरेंट है, यानी जियो और जीने दो, इन शॉर्ट ये फिलॉसफी है, ठीक है। यानी माइंड योर ओन बिजनेस, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बंदे को खुशी लेस्बियन बनने में मिल रही है तो सो बेट, किसी को गे बनने से मिल रही है सो बेट, किसी को जो है वो खुशी अपने आप को लिटरली हार्म करके मिलती है सो बेट। अब तो नेक्स्ट लेवल जो है वो उस पर बात जा रही है ना, जो पीडोफीलिया है, पीडोफीलिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं, और आपके नेटफ्लिक्स में बहुत सबलिमिनली पीडोफीलिया के मैसेज दिए जा रहे हैं और आपकी एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। इस पर कभी रिसर्च कीजिएगा। इसी तरह कोई कह सकता है जी नेक्रोफीलिया, मुझे तो मज़ा आता है लाशों के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्ट्स करके, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना, और ऐसे लोग मौजूद हैं वेस्ट में। तो वो हर ग्रुप फिर कहेगा कि चूंकि हमने एज ए ग्रुप ये डिसाइड कर लिया हमारे लिए बेहतर है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो यही तो हो रहा है मॉरल रिलेटिविज्म में कि भाई तुम्हें ज़रूरत क्या है किसी को कुछ कहने की, जो जैसा सोचता है सोचने दो, जो जैसा बिलीफ रखता है उसको बिलीफ वो रखने दो। इंसेस्ट भी ठीक है, अगर एक तबका उठ के कहता है इंसेस्ट ठीक है, बहन भाइयों से एक सेक्सुअल ताल्लुक, तो इसमें क्या मसला है, एज लॉन्ग एज जो है वो प्रोटेक्शन इज यूज वगैरह वगैरह। तो ये मॉरल रिलेटिविज्म है एंड इट्स रियल। ये इस वक्त हमारे भी मेजॉरिटी जो यूथ के जहन साजी की जा रही है मॉरल रिलेटिविज्म की जहन साजी।